میں رفیق ناصر صاحب کی تو جو حالیہ ان کے انتخابات ہوئے ہیں پریس کلب کے، ان کے نائب صدر منتخب ہوئے ہیں رفیق ناصر صاحب، اور اسی طرح بھی سجاد صاحب اور عمران صاحب اور ان کی پوری باڈی کو ہو آج جمعیت علماء اسلام ضلع ڈیرہ غازی خان کی طرف سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ممتاز قانون دان جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مجلس شورا کے رکن ملک فیض محمد ایڈوکیٹ صاحب، حکیم عبدالرحمن جعفر صاحب، محمد اکرم لودھی صاحب، پیر صلاح الدین، پیر عبدالوہاب نقشبندی صاحب، حکیم ارشاد احمد صاحب اور دیگر ساتھی موجود ہیں۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی باڈی تونسہ میں منتخب ہوئی ہے، یہ آزادی رائے کے نام پر انشاءاللہ قوم کی صحیح ترجمانی کرے گی۔ 5 فروری یوم کشمیر ہے اور عالمی برادری نے جس انداز میں چپ سادھ رکھی ہے وہ قابل مذمت ہے، اور کشمیری جس کرب میں مبتلا ہیں، جس تکلیف میں مبتلا ہیں، جس خون ریزی میں ان کو کریش کیا جا رہا ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مظلوم کا خون جو ہے وہ کبھی رہ گا نہیں جاتا، کشمیریوں کا خون ضائع نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ کشمیری پوری دنیا پہ ظالم کو سبق سکھائیں گے۔ انڈیا ظلم کرے یا عالمی برادری ظلم کرے یا انسانی حقوق کے نام پر پوری دنیا کو لوٹنے والے عالمی عدالت انصاف اقوام متحدہ، ان کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے کہ یہ مظلوم عورتیں، بچیاں اور نوجوان بچے جس انداز میں ذبح ہو رہے ہیں، ان کی عزت تار تار کی جا رہی ہے، جس انداز میں ان کو اس وقت جینے کے حقوق ان سے سلب کیے جا رہے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے کہ آزادی کے نام پر دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی مظلوم ہے، خواہ وہ مسلمان ہے یا کافر، جمعیت علماء اسلام ان کے ساتھ ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی آج آزادی کشمیر کے نام پر میدان میں نکل چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کشمیر فروش حکومت کو اب گھر جانا ہوگا۔ اور انہوں نے پاکستانی حکمرانوں نے جس انداز میں بے وفائی کی ہے کشمیریوں کے ساتھ، یہ قابل مذمت ہے۔ عالمی برادری نے جس انداز میں کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، انشاءاللہ عالمی برادری کو مستقبل میں پتہ چلے گا کہ پاکستانی عوام مظلوموں کے ساتھ ہوتی ہے، پاکستانی عوام کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ والسلام۔